نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے انسانی زندگی کے لیے ایک خوبصورت اور مکمل نمونہ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مطہرہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسانیت اپنے آپ کو دیکھ اور سنوار سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حیات انسانی کے تمام گوشوں پر محیط ہے، جہاں آپ ایک امانتدار تاجر، بہترین شوہر، شفیق والد، اچھے دوست، یتیموں، بیواؤں اور مساکین کے غمخوار اور امان و صداقت کے علم بردار نظر آتے ہیں، تو وہ ہیں ایک زبردست سپہ سالار، ریاست مدینہ کے معینات سربراہ، ایک منصف اور ایماندار جج، ایک بہترین معلم، ایک کامیاب رہبر، ایک عظیم الشان دائی اور ایک ذی شعور سیاسی قائد کے طور پر بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ سیرت نبویہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دونوں جہانوں کی سعادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی ہے۔ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کامیابی کے لیے ہمیں پوری اہمیت کے ساتھ سیرت طیبہ کی روح کو سمجھنا ہوگا اور اسے اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ اہل ایمان کے عزائم کی قوت میں اضافہ کرتا ہے، دین حق کے دفاع کا جذبہ مستحکم ہوتا ہے اور دلوں کو راحت، سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ سیرت طیبہ کے مطالعہ سے دعوت اسلامی کے نشیب و فراز کے مراحل سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اور ان مشکلات و تکالیف کا علم ہوتا ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو دین حق کی سربلندی کے لیے گزرنا پڑا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں ہو سکتی کہ اس کی پوری زندگی اس کے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عملی نمونہ بن جائے۔ اسی سعادت کے حصول کی خاطر یہ سیریز شروع کی گئی ہے۔ اس مبارک سیریز کا آج انشاءاللہ تعالی 40واں سبق پڑھتے ہیں۔ جب تیسری بار قریش اپنا وفد لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو ساتھ لے آئے۔ عمارہ قریش کا حسین و جمیل، طاقتور اور سمجھدار نوجوان تھا۔ قریشیوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے ہماری قوم میں تفریق ڈالی ہے، تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ ابو طالب نے تعجب سے کہا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے پالے ہوئے بیٹے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو اور تمہارے بیٹے کو لے کر پالتا پھروں؟ یہ کیسی احمقانہ بات کر رہے ہو؟ واللہ ما لا یکون ابدا، اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہوگا۔ مطعم بن عدی بن نوفل نے اس موقع پر ابو طالب سے کہا، ابو طالب، آپ کی قوم نے آپ کے سامنے اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک عادلانہ اور منصفانہ رائے پیش کی، مگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ غلط بات صحیح باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو طالب نے جواب دیا، واللہ ما انصفونی فاصنع ما بدا لک، مطعم تمہاری بات بالکل غلط ہے، میری قوم نے میرے ساتھ بالکل انصاف کی بات نہیں کی، لیکن تو نے اپنی قوم کی حمایت میں میری مخالفت کا پکا ارادہ کر لیا ہے، تو اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لے۔ فحاقب الامر وحامیت الحرب وتنابز القوم وباد بعضهم بعضا، معاملے نے شدت اختیار کر لی، جنگ بھڑک اٹھی، آپس کے عہد معاہدے توڑ دیے گئے اور کھلم کھلا مخالفت شروع ہو گئی۔ قریش کی پریشانی، قریش کا وفد جب ابو طالب سے بھی مایوس ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مخالفت کا ایک نیا دور شروع ہوا،
لیکن سب سے بڑی رکاوٹ یہ پیش آ رہی تھی کہ جس ذات کو وہ صادق اور امین کہا کرتے تھے، جس کو اپنا ثالث اور فیصل تسلیم کرتے تھے اور اہم معاملات میں اس سے رہنمائی لیے کرتے تھے، اب اس ذات کی تردید کریں تو کیسے کریں اور عوام کو کس طرح اس سے دور کریں؟ قریش کے لیے یہ بہت پریشان کن صورتحال تھی۔ آج کا زمانہ قریب آ رہا تھا تو اس پریشانی میں اور اضافہ ہوا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اجتماع عظیم کے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے لیے قبائل مکہ کے سرداروں کا ایک اجلاس ہوا، جس میں اس بات پر کافی غور خوض کیا گیا۔ آخر کار یہ طے پایا کہ اس موضوع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گفتگو کر لی جائے، جس میں کوشش کی جائے کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم دعوت اسلام سے باز آ جائیں اور بتوں کے نقائص عیوب بیان کرنا ختم کر دیں۔ اس مقصد کے لیے مکہ کے رئیس اعظم، خطیب و ادیب، بلند پایا شاعر، عمر رسیدہ تجربہ شخص ولید بن مغیرہ کا انتخاب کیا گیا۔ جیسے کہ اس سے قبل آپ پڑھ چکے ہیں کہ ولید آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا، گفتگو ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے مقصد کو خوب واضح انداز میں ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم لاجواب تو کیا کرتا، خود ولید ہی لاجواب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم مجلس سے اٹھا، سیدھا قریش کے پاس آیا تو قریش نے شکل و صورت اور ظاہری حالت کو دیکھ کر کہا کہ ولید بھی بہک گیا ہے۔ ولید خود حیران تھا کہ جس کلام کو اس نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سنا ہے، خود آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں آخر کیا فیصلہ کرے۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد ولید نے کہا، محمد کو کاذب جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2، محمد کو کائن بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں کائنوں سے خوب واقف ہوں۔ آپ جو کلام پڑھتے ہیں وہ کسی صورت کائنوں کا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، محمد کو مجنون بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں جنون کی کیفیت سے واقف ہوں۔ آپ میں جنون کی کوئی علامت نہیں۔ محمد کو شاعر بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں خود شاعر ہوں، شعر کی انواع و اقسام سے اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ کے کلام کو شعر سے کچھ نسبت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر آخر کیا رائے قائم کی جائے، تو ولید نے کہا کہ پورے شد و مدت کے ساتھ یہ پروپگنڈا کیا جائے کہ محمد کی بات نہ سنو، یہ ایسا جادو کرتا ہے، ایسا منتر پڑھتا ہے کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی، باپ، اولاد، بھائی بھائی اور قبیلہ والوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، محمد دین سے پھر گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ تم سب، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے معبود یعنی بت جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ سب دوزخ کا ایندھن ہے۔ ولید کی رائے سے اتفاق کیا گیا، بلکہ اس پر اتنا عمل کیا گیا کہ ابھی قبائل کے لوگ حج کے لیے گھروں سے روانہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں مذکورہ منفی پروپگنڈا گلی کوچوں تک پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خاندان بنی ہاشم کے بارے میں بھی ان لوگوں میں نفرت پھیل گئی جو حج کے لیے آنے والے تھے۔ منفی پروپگنڈے سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اس کے برے نتائج کا ابو طالب کو خوب اندازہ تھا۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ صورتحال بغاوت کی شکل نہ اختیار کر جائے اور ان کا خاندان کہیں ان دفاعی خدمات سے محروم نہ رہ جائے جو آج کے موقع پر سر انجام دیتے تھے، یعنی حاجی کو پانی، ستوں اور مشروب پلانا۔ اس کے لیے ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نصرت حمایت کے لیے بنو ہاشم بنو مطلب کو دعوت دی، جس پر سوائے ابو لہب کے تمام بنی ہاشم بنی مطلب نے لبیک کہا۔ اور طارق المحاربی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے بازار ذی المجاز میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے فرماتے، لوگوں توحید کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، لوگوں اس شخص کی بات نہ مانو، اس لیے کہ الیاذ باللہ یہ بہت جھوٹ ہے۔ راوی حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ دعوت دینے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بنو عبد المطلب کے ہونہار فرزند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ان کے پیچھے پیچھے کون ہے جو پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے کہا عبد العزیٰ یعنی ابو لہب۔ ابو لہب کا یہ طریقہ شروع میں صرف اس کی حد تک محدود تھا، لیکن بعد میں اجتماعی طور پر شروع ہو گیا۔ یہ طے پایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جہاں کہیں بھی دعوت اسلام کے لیے تشریف لے جائیں گے، تقریر کریں گے یا قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کریں گے تو اتنا شور مچاؤ کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے۔ ایسے حالات کے تناظر میں کہ جب لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خاندان آل ہاشم کے بارے میں منفی پروپگنڈا عام کیا جا رہا تھا،
تو جناب ابو طالب نے ایک طویل قصیدہ لکھا۔ اس قصیدے میں بیت اللہ کی عظمت، حرم کی عزت و حرمت کے متعلق مسلمہ روایات اور خاندان بنی ہاشم کی برتری خدمات کا بہت خوبصورت پیرائے میں تذکرہ کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ قریش کس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکریم و تعظیم کرتے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن عمدہ اخلاق اور صاف کے مالک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے خواجہ ابو طالب کے قصیدے کا ایک مشہور شعر یہ ہے: وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، منور چہرے والا جس کے توسل سے بارش مانگی جاتی ہے۔ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْعَوَامِلِ، یتیموں کا سرپرست اور بیواؤں کی جائے پناہ ہے۔ عرب کے لوگ شعر و شاعری کے دلدادہ تھے، شعراء کے قصیدے جیسے ہی پڑھے جاتے جگہ جگہ پھیل جاتے، زبان زد عام ہو جاتے۔ خواجہ ابو طالب کے قصیدے کا بھی یہی نتیجہ نکلا کہ ولید بن مغیرہ کی تجاویز کی بنیاد پر خاندان بنی ہاشم کے خلاف جو فتنہ پھیلایا جا رہا تھا، جو پروپگنڈا کیا جا رہا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تاہم مشرکین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مخالفت اسی طرح جاری رہی۔ اب بات دونس دبکیوں سے گزر کر ظلم و ستم تک آ پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف دی گئی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا مجھے اللہ کے راستے میں خوف و مبتلا کیا گیا تھا کسی اور کو نہیں کیا گیا، جتنی مجھے اللہ کے راستے میں تکلیفیں دے گئی تھیں اتنی کسی اور کو نہیں دی گئی۔ تکالیف کی دو قسمیں، نمبر 1 جسمانی، نمبر 2 لسانی۔ جسمانی تکالیف کے چند واقعات۔ نمبر 1 حرم بیت اللہ، جہاں قریش کے عقیدے کے مطابق کسی جاندار کو ستانا بہت بڑا گناہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم وہاں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ستایا جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جسمانی تکالیف اذیتیں کس قدر دی گئیں، اس کا کچھ اندازہ ان واقعات سے ہوگا۔ اور اکرمہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا، اگر میں نے دیکھ لیا کہ حرم کعبہ میں محمد نماز پڑھ رہے ہیں تو میں علیہ باللہ اس کی گردن اپنے پاؤں سے روند دوں گا۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جو سخت تکالیف دی ہیں وہ بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا، وہ آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کیے، اتنا زیادہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سانس گھٹنے لگا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی وہاں تشریف لائے اور عقبہ کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور فرمایا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا تمہارے نزدیک جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لایا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز تھے، ارد گرد قریشی لوگ موجود تھے۔ اتنے میں عقبہ بن ابو معیط آیا اور قریب میں ذبح ہونے والی اونٹنی کی بچہ دانی اٹھا لایا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک پیٹھ پر سارا ملغوبہ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھایا۔ اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی چھوٹی عمر میں تھی تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے اسے دور کیا۔ فقہی مسئلہ ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے جگہ اور کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مذکورہ بالا حدیث مبارک میں جو واقعہ ہے وہ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ مدثر کی آیت وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کی تفسیر میں ابن منظر رحمہ اللہ کی روایت اس کی تائید میں پیش کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش سے سب سے زیادہ سخت تکلیف یہ اٹھائی کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے تو لوگوں میں سے جو بھی آپ سے ملا، خواہ وہ آزاد تھا یا غلام، اس نے آپ کی دعوت کو جھٹلایا اور آپ کو تکلیف دی، شدت سے تکلیف دی
اور شدت تکلیف کے باعث آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر واپس لوٹے تو اپنے اوپر چادر اوڑھ لی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور اپنی امت کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بعض عورتیں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکلیفیں دیتی رہیں، جیسے ابو لہب کی بیوی ام جمیل رشتے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چچی تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار جھاڑیاں جمع کر کے لاتی اور راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو۔ اس کی اسی گھٹیا حرکت کو قرآن کریم نے حمالۃ الحطب سے تعبیر کیا ہے، یعنی لکڑیاں اکٹھی کرنے والی۔ زبانی تکالیف کے چند واقعات۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں جسمانی تکالیف اذیتیں دی گئیں، اس طرح زبانی تکالیف بد زبانی، طعن و تشنیع، بہتان، افتراء، گالی گلوچ، ہجو، مذمت بھی کی گئی۔ اس کا کچھ اندازہ ان واقعات سے ہوگا۔ نصر بن حارث قریش کے ان لوگوں میں سے تھا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دیے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ہیرا ایک علاقے کا نام ہے، وہاں گیا۔ وہاں سے فارس، جس کا موجودہ نام ایران ہے، کہ بادشاہوں رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بعد نصیحت اور احکام شریعت کی مجلس لگاتے، جب اٹھ کر تشریف لے جاتے تو یہ اسی مجلس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ بیٹھتا اور کہتا، اے قریش کی جماعت، خدا کی قسم میں آپ سے زیادہ اچھی باتیں بیان کرنے والا ہوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں اس سے اچھی باتیں سناتا ہوں۔ پھر انہیں فارس کے بادشاہوں رستم اور اسفندیار کے قصے سناتا اور کہتا کہ بھلا محمد مجھ سے بھلا کب اچھی باتیں کر سکتا ہے۔ نمبر 2، امیہ بن خلف انہی لوگوں میں سے تھا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنی رکھتے اور آپ کی عدم موجودگی میں عیب جوئی اور سامنے عیب گوئی کرتے، جس کی مذمت میں سورۃ الہمزہ نازل ہوئی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر ایسے انسان کے لیے جو پیٹھ پیچھے عدم موجودگی میں عیب لگانے والا ہو اور منہ پر آمنے سامنے تانے دینے والا ہو۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو محمد کی بجائے مزمم کہا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے یہ بات قابل تعجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قریش کی گالیوں اور لعنت ملامت کو کیسے دور فرماتے ہیں؟ قریشی لوگ مذمم کو گالم گلوچ لعنت کرتے ہیں، حالانکہ میں تو محمد ہوں۔ نمبر 4، شائستہ اور نازیبہ القابات، ساحر، کاہن، شاعر، مجنون وغیرہ۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پکارتے فَكَذَّبُوهُ وَآذُوهُ وَرَمَوْهُ بِالسِّحْرِ وَالشَّعْرِ وَالْكَهَانَةِ وَالْجُنُونِ۔ قریش کے اوباشوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم دعوت کو جھٹلایا کہ تم اپنی بات میں اعوذ باللہ جھوٹے ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں دیں۔ مزید یہ کہ آپ کو ساحر، جادوگر، شاعر، فرضی خیالی غیر تحقیقی باتیں کرنے والا، کاہن، نجومی اور مجنون، دیوانہ، نامعقول باتیں کرنے والا کہتے تھے۔ نمبر 5، مردوں کے ساتھ ساتھ بعض عورتیں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مذمت کرتی تھیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ کو مذمم کہہ کر پکارتی۔ اس طرح ابن خطل کی 2 لونیاں تھیں جو گانا گا کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجو کیا کرتی تھی۔ یہ بدگوئی کا شیوہ کفار مکہ کا تھا، یہ کردار مشرکین مکہ کا تھا جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو ان بیماریوں سے بچائے۔ قرآن حدیث میں بدگوئی کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نیکیاں کھا جانے والا فعل، مسلمان کو گالی دینا فسق، اس سے لڑنا کفر ہے۔ اس لیے بدگوئی کو عام طور پر انسانی معاشرے میں ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یوں تو کسی کی عزت پر حملہ کرنے اور اسے اذیت پہنچانے کے کئی طریقے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ استعمال کرنے والا طریقہ بدگوئی ہے۔ بدگوئی کا مفہوم ہے کہ کسی کے منہ پر اسے برا بھلا بولنا یا کوئی ایسی بات کر دینا جس سے اسے اذیت پہنچے، کوئی ایسی بات یا اشارہ جو کسی شخص کے سامنے اسے ایذا پہنچانے کی نیت سے ادا کیا جائے،
یا جس سے مخاطب کو ناک ایذا پہنچے یا بات اپنی نوعیت کے اعتبار سے غیر شرعی یا غیر اخلاقی ہو۔ عام طور پر لوگ جب کسی کی مخالفت کرتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں تو وہ بزدلی کی بنا پر پیٹھ پیچھے خفیہ طریقے سے اس کے عیوب بیان کرتے ہیں اور اس کی بے عزتی کے درپے ہوتے ہیں۔ اسے اصطلاح میں غیبت کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات اختلاف اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ لوگ منہ پاری مخالف کو برا بھلا کہنا لگ جاتے ہیں اس پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اس کی عیوب بیان کرتے ہیں، اس کی کمزوریوں کو چھالتے ہیں، لعن طعن و ملامت کرتے ہیں، تنزیہ فکرے بولتے ہیں، یہاں تک کہ گالی بکنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اسی طرح بدگو انسان کو سورۃ الہمزہ میں ہلاکت کی وعید سنائی گئی ہے۔ ہر طعنہ زان اور عیب جوئی کرنے والے کی ہلاکت ہے۔ سورۃ القلم میں بھی طعنہ دینے والے شخص کے لیے وعید آئی ہے۔ ایک حدیث میں خوش خلقی کے بارے میں بیان ہوا ہے، تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان ہوتا ہے، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ بندے کو سب سے اچھی چیز کیا عطا کی گئی ہے؟ فرمایا خوش خلقی۔ دوسری جانب بد اخلاقی اور بدگوئی کی شناخت کی بنا پر اس کے مختلف پہلوؤں کو حدیث میں موضوع بنایا گیا ہے۔ چنانچہ بدگوئی کا ایک اہم پہلو زبان کا غلط استعمال ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دونوں چیزوں کے درمیان کی چیز اور دونوں ٹانگوں کے درمیان چیز کا ضامن ہو تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکی دے دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں اس کی حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کو اذیت نہ دو، انہیں عار نہ دلاؤ، ان میں عیوب مت تلاش کرو۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عیب گیری کرتا ہے، جس کی عیب گیری اللہ تعالیٰ کرنے لگے وہ ذلیل ہو جائے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ آبروریزی مسلمان کی عزت کی اس قدر حرمت ہے کہ جو کوئی اس حرمت کو نقصان پہنچائے اس کی نمازیں تک قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد ہے، جو کوئی کسی مسلمان کی آبروریزی کرتا ہے تو اس پر اللہ، فرشتوں، تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے اور اس کی فرض عبادت قبول نہیں ہوتی۔ لعنت کرنا، بدگوئی کا ایک پہلو لعنت کرنا ہے۔ لعنت کرنے کا مطلب کسی خدا کے عذاب کی یا خدا کی رحمت سے محروم کرنے کی بد دعا دینا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ تجھے برباد کرے یا خدا تجھے غارت کرے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے حدیث میں لعنت کرنے کو مومن کے قتل کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے۔ بدگوئی سے بچنے کے طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ سبب معلوم کیا جائے جس کی بنا پر بدگوئی کی جا رہی ہے، اور پھر اس سبب کے مطابق علاج کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر بدگوئی کا سبب غصہ ہے تو اس پر قابو پایا جائے، اور سبب بہت زیادہ بولنا ہے تو کم بولنے کی مشق کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہلک بیماری سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 41 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔